والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو پالنے والے ہیں سارے جہانوں کے. الرحمن الرحیم جو بڑے مہربان، سب پر مہربان. الرحیم نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین جو مالک ہیں روز جزا کے. پہلی دو آیتوں کے بارے میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوا ہے. جو صحیح باتیں ہیں کہیں اللہ نے کہلوا دے، اللہ قبول فرما لے. اس میں جو غلطی ہے، مسٹیک اور جو کوتاہی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع. ان کی رحمتوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھرپور حصہ ہم کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر کے اندر بھی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے. آغوش رحمت کے اندر ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. تیسری آیت شریفہ ہے مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا. اسی روز جزا کو قیامت کے دن بھی کہتے ہیں، حساب کا دن بھی کہتے ہیں، اور بدلے کا دن بھی کہتے ہیں. بدلہ کس بات کا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مالک یوم الدین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے، یہ ایک مستقل عالم ہے جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں. اور جہاں اس وقت ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم دنیا ہے، عالم فانی ہے. روز جزا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ایمان والوں کے ساتھ یا جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کے نافرمان ہے یا اللہ کے سرے سے باغی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں، دنیا جو ہے یہ صرف دارالعمل ہے. دنیا جزا کا مقام نہیں ہے. تو مالک یوم الدین کہہ کر اسی کو بیان فرمایا کہ جزا اور سزا، اس کی جگہ اور اس کا مقام اور اس کا عالم مستقل عالم آخرت ہے. یہ دنیا ہے ہی نہیں. دنیا تو دارالعمل ہے. یہاں صرف انسان کو عمل کرنا ہے، جیسے جیسے عمل ہوں گے اس کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملے گا. لہذا دنیا کے اندر اگر کسی کو راحت معلوم ہوتی ہے، نعمت ملی ہوئی ہے، تو یہ اپنے اعمال کی پورا بدلہ ہو، یہ نہیں ہے. اعمال صالحہ کا پورا بدلہ اور پوری جزا قیامت اور عالم آخرت ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ تکلیف بھی حقیقت میں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ہے. حقیقی سزا وہ تو عالم آخرت میں ہے. اس لیے اس کو کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا وہ مالک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا جو ہے بدلے کا دن نہیں ہے، جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. جزا اور سزا کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے اور قیامت کا دن ہے. دنیا کے اندر صرف انسان اعمال کرتا ہے. اب چاہے اعمال صالحہ ہوں، بہت اچھی بات ہے، یا خدا نہ کرے اعمال سیئہ ہوں، گناہ ہوں، وہ الگ چیز ہے.
تو اس کی جو اصل جزا و سزا ہے اس کا مقام دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا عمل کا مقام ہے۔ اصل جزا کا دن وہ قیامت کا دن ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں کسی کو گناہوں کے باوجود اچھی حالت میں دیکھتے ہوں، ایک طرف گناہ چل رہا ہے، نافرمانی چل رہی ہے، بلکہ کفر و شرک چل رہا ہے، اس کے باوجود اس کو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو دنیا کی نعمتوں کا مل جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا مل جانا عند اللہ مقبول ہونے کی کوئی علامت نہیں، یا خدا نہ خاصہ کوئی تکلیفوں کے اندر ہے، حالانکہ اعمال کر رہا ہے، اعمال میں لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ نمازی بھی ہے اور دیندار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض مرتبہ حالات آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو دنیا میں کسی تکلیف کا آنا یہ بھی کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، وہ اللہ کے ہاں معتوب ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی راحتیں دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، یا دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے ہی نہیں، دنیا اس کا مقام ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں، اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار بندے، گناہوں سے بالکل معصوم بندے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، دنیا میں سب سے زیادہ یہ حالات انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں، سب سے زیادہ، ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، ان پر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی تکلیف کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ کوئی عند اللہ مبغوض ہونے کی یہ کوئی علامت نہیں ہے، اور نعمتیں مل جائیں تو یہ بھی کوئی اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اسے کہ دنیا حقیقت میں جزا اور سزا کا مقام ہی نہیں ہے۔ جزا اور سزا کا مقام تو آخرت ہے، وہاں جس کو نعمت مل گئی یقیناً وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، وہاں جس کو جنت مل گئی یقیناً وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور وہاں جو اللہ کے سزا کا مستحق بنا اور جو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہے۔ تو عالم آخرت کے اندر جزا اور سزا کے اعتبار سے جو جنت کا مستحق بن رہا ہے، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ کامیاب ہے اور حقیقت میں وہ عند اللہ مقبول ہے، اور جس کے لیے خدا نہ کرے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے تو وہاں جہنم کا فیصلہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ نہیں تھا۔ تو دنیا کی راحتیں، دنیا کی تکلیفیں نہ مقبول ہونے کی علامت نہ مبغوض ہونے کی علامت، اصل جزا اور سزا کا مقام جو ہے وہ آخرت ہے، اصل جزا اور سزا۔ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا دارالعمل ہے، لہذا دنیا کے اندر انسان جتنے اعمال کرے گا اور جتنے اعمال صالحہ کرے گا، انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اس کو ملے گا۔ اور دنیا کے اندر جو جتنا فری رہے گا اور دنیا کے اندر جو اللہ کی جتنی نافرمانی کرتا رہے گا، خدا نہ کرے کفر اور شرک ہے اور ایمان ہے مگر غفلت ہے، تو پھر دوستو بزرگوں اس کی جو سزا اصل ہے وہ آخرت ہے، اصل سزا آخرت کا دن ہے۔ اس لیے ہم کو دنیا کے اندر جتنا ہو سکے اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے اور دنیا کی تکلیفوں کو یعنی مجاہدوں کو برداشت کرنا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں کریں گے ایسے ہی بدلہ ملے گا، مشقتیں برداشت کریں گے، اعمال صالحہ کے اندر اپنے آپ کو لگائیں گے، مجاہدے کریں گے۔ عشاء اور فجر ہے، مسجد میں آنا بہت بھاری پڑتا ہے مگر آ رہے ہیں مسجد میں، وہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ روزے رکھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے مگر رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہم کو بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے، اچھی زبان اختیار کرنا ہے، دل کو تمام اخلاق رذیلہ سے، تکبر ہے، بڑائی ہے، غرور ہے، فخر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانے کا دل کے اندر اسکیم ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اچھے اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ اختیار کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر ہم کو آخرت میں اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ تو دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، باقی اصل جزا اور سزا
یہ آخرت ہے. اسی کو مالک یوم الدین کے طرف بیان فرمایا ہے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا. تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کوئی جزا کی جگہ بھی نہیں ہے اور سزا کی جگہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ متنبع کرنے کے لیے تاکہ بندے ذرا چونک جائیں، ان کو متنبع کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں اور کچھ حالات لاتے ہیں تاکہ بندے اس حالات کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اس کا ثبوت خود قرآن پاک میں ہے، احادیث میں بھی ہے، احادیث میں کثرت سے ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی ہم لوگوں کو آخرت کا جو بڑا عذاب ہے، عذاب اکبر، جو آخرت کا بہت خطرناک عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ قریب کا عذاب بھی چکھاتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر تکلیفیں لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں، جیسے آج کل چل رہا ہے کورونا وائرس، اس قسم کے حالات آتے ہیں، بیماری آتی ہیں، کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں انفرادی اجتماعی. یہ سب کیوں آتی ہیں؟ متنبع کرنے کے لیے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائے، تاکہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے اپنے ریورس کر لیں اور ریورس کر کے اپنے راستے کو بدلیں. تو دنیا کے اندر یہ تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، بیماریوں کا آنا در حقیقت انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا الارم ہوتا ہے اور بہت بڑا ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو اس حالت کے اندر ابھی بھی تم سمجھ جاؤ اور اپنے راستے کو سیدھا کر لو، اپنی زندگی کا رخ بنا لو، اور اپنی زندگی کا رخ جو بالکل رانگ وے چل رہا ہے، غلط راستے پر چل رہے ہو، اس غلط راستے کو چھوڑ کر ریورس کر لو اور ریورس کر کے صراط مستقیم پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتلائے ہوئے دین و شریعت کے طریقے پر آ جاؤ تاکہ تمہاری آخرت برباد نہ ہو. یہ تھوڑا سا مزہ تم کو چکھایا جا رہا ہے، تھوڑی سی تکلیف چکھائی جا رہی ہے تاکہ تم ریورس کر لو اور ریورس کر کے اپنی زندگی کا رخ بدل لو. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. دنیا کے اندر بعض مرتبہ یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فرما کہ یہ ہوتی ہے، لیکن ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے بہت بڑا ہے. دنیا کے اندر کیوں تکلیف آئی؟ لو کانوا یعلمون، تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کے اندر بھی بطور نمونے کے اور بطور تنبیہ کے یہ حاجات لے آتے ہیں تاکہ لوگ آخرت کے عذاب کو سمجھیں کہ جب دنیا کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی یہ پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی یہ بیماری برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت سخت ہے، وہ کہاں سے برداشت ہوگا، وہ کس طرح ہم برداشت کر سکیں گے. لہذا متنبع ہو کر اپنے آپ کو غلط راستوں سے نکال کر صحیح راستے پر لے آئیں تاکہ روز جزا جو آخرت کا دن ہے اس میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر راحت والی شکل مل سکے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر شریعت کے مجاہدے میں رہے، شریعت کی دائرے میں رہے، شریعت کی باؤنڈری میں رہے اور اپنے آپ کو پابند بنائے تاکہ اس پابندی کے نتیجے کے اندر آخرت کے اندر بہتر سے بہتر جزا ملے. اور یہ دنیا کے روز مرہ ہمارے کاموں کے اندر ہم خود دیکھتے ہیں. انسان دنیا میں کام کرتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، جاب پر جاتا ہے، تاجر ہے، دکان جا کر کھولتا ہے، گھر میں آرام سے بیٹھا نہیں رہتا ہے بلکہ محنت کر رہا ہے. کیوں محنت کر رہا ہے؟ ہر ایک کیوں محنت کر رہا ہے؟ تاکہ وقت آنے پر مجھ کو ویجز ملے، وقت آنے کے اوپر اس کی تنخواہ مجھ کو ملے. تجارت کی جا رہی ہے تاکہ اس کا مجھ کو فائدہ حاصل ہو، نفع حاصل ہو. گھر بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی. دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ محنت کرے گا تو ویجز ملے گا. وہاں جا کر مشقت برداشت کرے گا، اپنے گھر کے راحتوں کو چھوڑے گا، گھر کے آرام کو چھوڑے گا، گرمی اور سردی کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کام پر پہنچے گا. وہاں جا کر جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پوری طریقے سے بجا لائے گا. تو دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویجز کے دن انسان جب ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس کے پورے دن اس نے کام کیے ہو، ٹائم پر آیا ہو، ٹائم پر گیا ہو، تو اس کا جو پورا ویجز سے ملتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ بونس بھی ملتا ہے اور انعام بھی ملتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی ویجز اور دنیا کے اندر بھی بدلہ اسی وقت ملتا ہے جب کہ انسان محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اپنے گھر کی راحت کو چھوڑتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے اور ٹائم دے کر ڈیوٹی پوری کرتا ہے، تو جا کر دنیا کے اندر ویجز ملتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہ کرے اور آرام سے لیٹا سوتا رہے، نہ گھر میں کام کرے، نہ وہاں جا کر کام کرے، کچھ بھی نہ کرے،
تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی تنخواہ کوئی ویجز ہاتھ میں نہیں آتا۔ ویجز کا دن ہوتا ہے، جنہوں نے کام کیا ان کو ویجز مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، بونس مل رہا ہے، ان کا انعام دیا جا رہا ہے، ان کی بعض مرتبہ اچھا کام ہوتا ہے تو اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کے ڈگری کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، ان کا عہدہ اور اوپر کر دیا جاتا ہے، اور اوپر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوستو بزرگوں، جب دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنے والے کو بدلہ ملتا ہے، محنت کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، اس کے کام کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی اور شہرت بڑھتی ہے، تو دوستو بزرگوں آخرت کے بارے میں ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ آخرت کے بارے میں جب مسئلہ آتا ہے تو وہاں کے بارے میں ہم کیوں غفلت میں پڑ جاتے ہیں؟ یہ آخرت کے بارے میں، حالانکہ آخرت کی زندگی ابدالآباد کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، تو جب چند روزہ زندگی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، تو ابدالآباد جہاں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں انسان نے دنیا میں سوچا نہیں ہے، تو آخرت کی نعمتوں کے لیے اور آخرت کے بہترین جزا کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو غافل بنا دیتے ہیں؟ لہذا جس طرح ہم دنیا کی ڈیوٹی پہ جا لاتے ہیں، اپنے کاموں کو پورا کرتے ہیں، دوستو بزرگوں ان کاموں کے ساتھ اپنے آخرت کی جو ڈیوٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں، جو واجبات ہم پر لگائے ہیں، اور جن چیزوں سے ہم کو بچنے کا مکلف بنایا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم انجام دیں گے، بجا لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو پھر یقیناً روز جزا، مالک ہے روز جزا کا، جب روز جزا یعنی قیامت میں ہم پہنچیں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے ان ایمان والوں کا بہترین سے بہترین استقبال کیا جائے گا، ان کو ویلکم کہا جائے گا، ان کو انشاءاللہ میدان محشر ہی کے اندر رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت نصیب ہوگی، نور کے ممبروں پر ہوں گے، راحتوں کے اندر ہوں گے، اور اس کے برعکس میدان حشر بہت ہولناک دن ہے، بہت ہولناک دن ہے، کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ جن کے پاس اس وقت اعمال نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ کفر اور شرک ہوگا، تو دنیا میں چاہے وہ بڑے سے بڑے ملینر سے بلینر سے، اور دنیا میں چاہے کچھ بھی ہوں گے، لیکن میدان محشر میں بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، بالکل خالی ہاتھ۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، دنیا کا چاہے ملینر ہو، بلینر ہو، پرائم منسٹر ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، مگر میدان محشر کے اندر بالکل خالی ہاتھ۔ قرآن نے کہا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے ان کو پہلے دن پیدا کیا تھا۔ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہوتا۔ میدان محشر کے اندر بھی یہی حال ہوگا، بالکل سیم یہی حال ہوگا۔ اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلے دن ہم اس کو پیدا کیا تھا، نعیدہ، اسی حالت کے اندر ہم اس کو میدان محشر کے اندر لائیں گے۔ لہذا دنیا کی مال و دولت سب دنیا میں ہے، میدان محشر کے اندر جو ساتھ آنے والی چیز ہے وہ اعمال ہے، اعمال صالحہ ہے، تو انشاءاللہ وہاں عزت ہے، راحتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، ممبر کے نور کے ممبر میں بٹھایا جائے گا، عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں، کفر اور شرک ہے، غفلت ہیں، گناہ ہیں، معصیت ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تو پھر دوستو بزرگو یہ نور کے ممبر اور عرش کا سایہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن جب گرمی کی دن آتی ہم سے آفتاب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ میدان محشر کے اندر 1 میل کے فاصلے پر جب یہ آفتاب ہوگا، وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں عرش کا سایہ جن کو مل جائے گا بس وہی راحت میں ہوں گے، انشاءاللہ روزے دار عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ لہٰذا دنیا کے اندر یہ مشقت جو برداشت کی جا رہی ہے، اصل جزا اور اس کی اصل سزا یہ قیامت کا دن ہے، اس لیے ہم کو اسی قیامت کے دن کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ قیامت کے دن کی تیاری ہم یہاں پہ کریں، تاکہ جس روز اللہ کی طرف سے جزا اور سزا مل رہی ہو، تو اگر ہم دنیا میں اچھے عمل کر کے گئے ہوں گے تو انشاءاللہ بہترین بدلہ ملے گا۔ ہم روزانہ رات کو سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ الف لام میم سجدے کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اس کے اندر یہ آیت شریف ہم روزانہ پڑھتے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مومن ہے کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو بدکار ہے؟ لا یستوون، اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے رہنے کی جنتیں ہیں، ان کے لیے جنت کی ابدالآباد زندگی ہے۔ نزلا بما کانوا یعملون،
یہ بطور مہمانی کے ہوں گے، مہمانی کے طور پر ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ تمام ایمان والے جنت کے اندر ایسے رہیں گے جیسے بہترین VIP رہتا ہے۔ دنیا کے اندر بہترین جو VIP مہمان ہوتا ہے اس کو کتنا اعزاز کے ساتھ رکھا جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل بلکہ 11 اسٹار ہوٹل کے اندر چڑھا جاتا ہے، اچھی سے اچھی جگہ اس کو دی جاتی ہے۔ خدا کی قسم جنتی جنت کے اندر دنیا کا بڑے سے بڑا ہوٹل ہو، بڑے سے بڑا 11 اسٹار کا 100 اسٹار ہوٹل ہو، اس سے کروڑہ درجے کی جگہ جنت ہے، کروڑہ درجے کی جگہ جنت ہے۔ اور جنت کے اندر جنتی مہمانوں کی طرح رہیں گے الحمدللہ۔ یہ تو ہو گیا مومنین کا حال۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور البتہ جو بدکار ہیں، فسق و فجور میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوزخ میں کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، وہ وہاں جانے کے بعد نکلنے کے ارادے بھی کریں گے تو ان کو دھکے دے کر اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، روز جزا قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا ہے، یہ زندگی عمل کے لیے ہے، زندگی غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، زندگی گناہوں میں پھنس کر اللہ سے غفلت اختیار کر کے گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی جو ٹائم ہے، زندگی کے جو اوقات ہیں، اس کو وصول کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ بس جو لوگ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، رات دن مجاہدے کر رہے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین اور شریعت پر عمل کر رہے ہیں، دین کے تمام شعبوں کے اعتبار سے دین کو اختیار کیے ہوئے، معاملات کے اندر ہو، تجارت کے اندر ہو، اخلاق کے اندر ہو، رہن سہن کے اندر ہو، ہر چیز کے اندر سنتوں کو اختیار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بہترین سے بہترین بدلہ ہوگا، بلکہ مرتے ہی ان کا اعزاز شروع ہو جائے گا، اور مرتے ہی ان کے لیے انشاءاللہ آخرت کی نعمتوں کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور غفلت والی ہے زندگی تو مرتے ہی ان کی جو پکڑ ہوگی، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہم کو دنیا کے کاموں میں جس طرح ہم بڑے عقل مند ہیں، آخرت کے ہم عقل مند بن جائیں، آخرت کے لیے ہم بیدار ہو جائیں، اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم دنیا کی زندگی کو اللہ کا ایک بہت بڑا انعام سمجھیں، ٹائم سمجھیں کہ ہمارا ٹائم ہے، بس یہ ٹائم ہمارے لیے آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کی آنکھوں کو بیدار فرما دے، اور ہم اپنی غفلت کی آنکھوں کو ختم فرمائیں، اور غفلت کی ماحول سے نکل کر ذکر والے ماحول میں آئے، اللہ کی یاد میں آئے، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی میں آئے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما انت اهل، وفعل بنا ما انت اهل۔ اے اللہ، آپ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، کیسی کیسی باتیں آپ نے ہم کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسے کیسے ہم کو نصیحت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، ان نصیحتوں کے بعد بھی ہم غفلت میں پڑے رہیں تو اپنا ہی نقصان ہے۔ یا اللہ، قرآن پاک کے ذریعے سے ہم کو ہدایت عطا فرما دے، جو باتیں دین کی کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، چاہے کہیں بھی ہوں، یا اللہ ان تمام دین کی باتوں سے ہم کو ہدایت نصیب فرما دے، قرآن کو ہمارے لیے ہدایت نامہ بنا دے، یا اللہ احادیث مبارکہ سے ہم کو ہماری آخرت بنانے کی فکر عطا فرما دے، غفلت والی زندگی سے نکال کر ذکر والی زندگی نصیب فرما دے، نافرمانی والی زندگی سے نکال کر اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، پوری امت کو اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، یہ زندگی بہت بڑے قیمتی سرمایہ ہے جو آپ نے ہم کو آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ یا اللہ، ہم ایک ایک دن کو آپ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، محنت سے کرے۔ یا اللہ، ہم کو ایسی توفیق عطا فرما، رمضان کو ہمارے لیے تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور رمضان مبارک کو ہماری پوری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، اس وقت ہم اس مبارک وقت میں آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اگلی زندگی کو انتہائی ندامت کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، آئندہ زندگی میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی مان کر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے حبیب کی سنتوں کو اختیار کریں گے۔ یا اللہ، ہم نے ارادے کیے ہیں، اس ارادے کے اندر ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو توفیق عطا فرما، ایک ایک فرد کو، ایک ایک امتی کو توفیق عطا فرما، پورے عالم کے ایک ایک امتی کو یا اللہ صحیح زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب تک زندگی ہے ایمان اعمال والی زندگی نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال، نافرمانی والی زندگی سے، غفلت والی زندگی سے ہمارے بچوں کی، نسلوں کی، حاضرین کی، ان کے بچوں کی،
پوری نسل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، دائمی رضا کے فیصلے فرما، دائمی اپنی فرما برداری کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے حسن خاتمہ کلمے والی موت عطا فرما، ہماری زبانوں پر آپ کا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایسی مبارک موت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آمين اللهم آمين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔